سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمدللہ اللہ کا کروڑوں بار شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی اس مقدس شام میں اللہ کے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق بخشی ہے اور بالائے کرم یہ تو کرم تھا اللہ کا کہ ہمیں اپنی مسجد کی حاضری نصیب فرما دی. اس پر کرم یہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں ایک مجمع کی شکل میں بٹھا دیا، جس کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں اس مجمع کی جو میں ترجمانی کروں گا کہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے ہم بیٹھے ہیں. آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کی ابتدا انسان کی موت سے ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک اعلان سنا، اور صاحب ہوں گے کبھی ہم مسجد میں بیٹھتے ہوں گے، آتے ہوں گے، جماعت سے بیٹھتے ہوں گے. اس سے پہلے جائیں تو ان کی زندگی میں اپنے معاملات ہوتے ہوں گے، کاروبار ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا. اس سے پہلے جائیں تو جوان بھی ہوں گے، جوانی کے لمحات میں ہوں گے. اس سے پہلے جائیں تو پھر بچپن بھی ہوگا. تمام ادوار انسان کے گزرتے رہتے ہیں. انسان یہ بہت بڑی عبرت ہے ہمارے واسطے. خود وقت کا گزرنا ایک بہت بڑی عبرت اور شان ہے ہمارے لیے کہ جو کل ہم نہیں ہوتے وہ آج مختلف ہوتے ہیں. جو آنے والا کل ہے اس میں اور بھی مختلف ہوں گے. یہ نشانی ہے ہماری اللہ کی طرف سے کہ ہم رواں دواں ایک سفر پر، اور وہ آخرت کا سفر ہے. اس میں تعجب نہیں ہوتا جب انسان کو اس دنیا سے جانے کی خبر ملتی ہے. افسوس ضرور ہوتا ہے کسی کے جانے کا، لیکن تعجب نہیں ہوتا. تعجب اس بات پر ہوتا ہے جو انہونی بات ہو، جو نہ ہونے والی بات ہے اس میں انسان تعجب کرتا ہے. یہ تو ہونا ہی ہے، جانا ہی ہے. اور یہ تو بڑی بات ہے کہ ہم سے پہلے کوئی جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا ہمارے لیے لیسن اور سبق ہے. اللہ کہ کل وہ وقت ہمارے پر بھی آئے گا، بہت جلد آئے گا. تو اس لیے عرض یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو مجموعہ ہے صرف آخرت کی تیاری کے لیے ہے. نہ ہی آپ تقریر کے لیے بیٹھے، نہ کوئی باعث سننے آئے ہیں، نہ کوئی آپ کو تفسیر بتائی جائے گی. بس آخرت کا ایک عمل کیا جائے گا جس کے عمل کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. جو انسان کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے موت کے بعد، اس کو ہم کہتے ہیں برزخ یعنی قبر. پہلی منزل ہے، وہ سب سے بھیانک منزل ہے، سب سے بھیانک ابتدا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی تھے، قبر پر بیٹھ کر دیر تک روتے تھے اور آپ کی ریش مبارک جو تھی آنسو سے بھیگ جاتی تھی. کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ یہاں کیوں روتے ہیں اس طرح قبر کو دیکھ کر؟ کہنے میں نے اپنے آقا سے سنا یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑی امتحان کی جگہ انسان کی قبر ہے. اگر اس میں پاس ہو گیا تو اگلے امتحان آسان ہو جاتے ہیں.
اسی عمل کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں حاضر ہوا ہوں، اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے، اور جہاں جہاں بھی اس وقت عورت اور مرد اس مسجد میں شامل ہیں، الحمدللہ صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے ہے کہ میرا مولا جب ہم مریں تو ہم پتہ نہیں کس حال میں ہوں، لیکن جس وقت ہمارے عزیز، ہماری دوست، ہمارے جاننے والے، ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں ہمیں اس گھڑی میں پھینک کر ہم پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے منہ پر، اور مٹی کے نیچے دبانے کے بعد فخر کریں گے اور دعا بھی مانگیں گے، میرے مولا اس وقت کون ہوگا اس قبر میں، اس اندھیری رات میں کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ایک عمل تمہیں میں بتا دیتا ہوں، اگر تم میں عقل آ جائے اور سمجھ آ جائے اور کوئی تمہیں بتا دے اور تمہارے دل پہ لگ جائے تو وہ عمل ایسا ہوگا کہ جس جگہ تم ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا اس جگہ پر، اس سے بڑا عمل کوئی بھی نہیں ہوگا جو تمہیں عذاب قبر سے بچا دے. سبحان اللہ. وہ عمل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں دوست، صرف موت سے بچنے کے لیے، موت کے عذاب سے بچنے کے لیے، موت کی سختی سے بچنے کے لیے. جو عذاب قبر ہے اس کے بارے تو ایک اور چیپٹر ہے بہت بڑا، صرف بتانا ہی چاہتا ہوں، ڈرانا نہیں چاہتا، شعور پیدا کرنا چاہتا ہوں. سمجھ کیوں نہ اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف آج ہی کے لیے نہیں، مستقل طور پر ایکسیپٹ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر گرہ باندھ لیں کہ اس عمل کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس میں نقصان ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے بہت بڑی کہ جیسی جگہ پر جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، تیری موت کی پہلی رات ہوگی، فرشتے تیرے سوال کرنے آئیں گے، عذاب تیرے منتظر ہوں گے، گناہوں سے تو بھرائے گا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر زندگی میں تم نے یہ عمل اختیار کیا تو یہ عمل تیرا ایسا ہوگا کہ سب سے زیادہ عمل ہوگا جو تجھے اس عذاب قبر سے بچائے گا. تو یہ عمل ہے. عذاب قبر جو ہے اللہ نہیں دیں گے عذاب اس پر، عذاب قبر ہم ہی خود ساتھ لے کر جائیں گے اس دنیا سے، وہ لپٹا ہوا ہمارے جسم کے ساتھ، جس ہمارے اختیار میں ہے. اگر ہماری زندگی کے وہ اعمال ہوں گے، ایسے کام ہوں گے، وہ جا کے عذاب بن جائیں گے. اور کہاں سے آئے گا عذاب؟ وہی شکل اختیار کر لیں گے. ہمارا نمازوں کو ترک کرنا، روزوں کو چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج کی توفیق ہونے کے باوجود حق پہ نہ جانا، اس کو ٹالتے رہنا، یہ بڑے اعمال ہیں. اس کو زیادہ فرائض کہا گیا ہے. ابتدا یہاں سے ہوگی. تو نماز کیوں چھوڑتا تھا بھائی؟ یہ چمٹے ہوں گے ہمارے ساتھ، میں نے عذاب خان ہے نہیں اس قبر کے اندر، بچو ازدے ہے نہیں، ہم ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں اپنے. بولے سبحان اللہ. یہ باہر سے نہیں آئیں گے، امپورٹ نہیں ہوں گے عذاب پر. اللہ تعالیٰ گئے تو خود تو لے گیا ہے. اتنے سب کچھ چپٹے ہیں یہ عذاب سارے. یہ سانپ تو ساتھ لے کر آئے. جب تو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا تو یہ بچھو پیدا ہو گئے تھے تیرے جسم پر، تو دیکھتا نہیں تھا، لیکن بچھو چمٹے ہوتے تھے. جس وقت تو نماز پہ نہیں آتا تھا اور جماعت چھوڑتا تھا اور تو دنیا کے کام میں مست تھا، وہ تو چھوڑ گیا تجھے. گننا نوٹ اب جس کے لیے تو نے نماز چھوڑی تھی، جماعت چھوڑی تھی، جس کے لیے تو نے مسجد چھوڑی تھی، وہ نوٹ گن کے دکھا کتنے نوٹ تھے آگے تیرے ساتھ آئے، تو کتنا مال تیرے ساتھ آئے، کتنی کمائی تیرے ساتھ آئی ہے. جس نے تجھے روکا تھا وہ تیرے ساتھ آئے؟ کوئی نظر آ رہا ہے تجھے؟ کوئی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، وہی اب تیرا عذاب بنتا جا رہا تھا. دنیا کے اندر یہ بن رہی تھی، فیگرز بن رہی تھی، تو جمع کر رہا تھا، اپنے دامن میں سمیٹ رہا تھا ان چیزوں. اب تو آیا ہے تو کوئی دوسری دنیا میں آ گئی. یہاں پہلے دوسری دنیا میں تھا، وہاں تو یہ کام کرتا تھا گندے، تو تجھے نظر نہیں آتے تھے، لیکن میرے نبی کا فرمان موجود تھا، میرا کلام موجود تھا جو بتاتا تھا کہ اس کے بعد یہ عذاب بن جاتا ہے، اس کام کے بعد یہ عذاب بن جاتا ہے، اس کام کے بعد یہ عذاب بن جاتا ہے. تو نے اس بات پہ یقین ہی نہیں کیا. تو داڑھی کاٹتا رہا، تو نماز چھوڑتا رہا، تو سنتوں کو قطع کرتا رہا. سب ٹھیک میں تو تجھے سبسٹانس پورا دیا تھا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بھائیو؟ یہ تو تیرے ہاتھ میں تھا.
تجھے کوئی میں نے موقع نہیں دیا تھا کہ تجھے کسی ایسی مجلس میں لے جاتا، کسی ایسے وائس کے سامنے، مولانا کے سامنے تجھے بٹھا دیتا جو تجھے سمجھا رہا ہو، اور تو بات سن بھی تھا، تو نے سنی کیوں نہیں بات؟ اس وقت کیوں نہیں سنی؟ کیا بات تھی؟ تجھے پتہ نہیں تھا کہ قرآن سچ ہے، اللہ کی نبی سے فرمان نکلا سچ ہے؟ تو نے کیوں نہیں سمجھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو عذاب بن رہا ہے، اور یہ تو ایسا بچھو ہے، ایسا سانپ ہے، دنیا کی کوئی طاقت میں جسم سے ہٹا نہیں سکے گی، انویزیبل ہے۔ اللہ کہتا ہے کیونکہ تو اس دنیا میں تھا، تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، تو جن بھی نہیں دیکھ سکتا، خلق جن موجود ہیں، فرشتے نہیں دیکھ سکتا، تو ادھر ادھر فرشتے موجود نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس دنیا میں جہاں سے یہ بینائی میں نے تیری سلب کی ہوئی ہے اس کو تم مشاہدہ نہیں کرے گا، لیکن جو چیزیں موجود ہیں، لیکن جب اس دنیا سے تجھے اٹھاؤں گا تو اس دنیا میں آ جائے گا جہاں تو ان چیزوں کو دیکھے گا، تیری اینک بدل دوں گا، اب یہ غائب ہو جائے گا، اب وہ چیزیں دیکھے گا تو وہاں جو چیزیں وہاں نہیں دیکھتا تھا، لیکن وہ میں نے تجھ سے چھپائی نہیں تھی، میں نے بتایا تھا کہ ایک یہ گناہ کرے گا تو اس کا یہ عذاب ملے گا، یہ گناہ کرے گا تو یہ عذاب ملے گا، یہ گناہ کرے گا، وہ سارے جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے جھڑتے نہیں ہیں جسم سے، نا ہم بھول جائیں، لیکن اللہ وہ تو اللہ کی کتابوں میں بھول نہیں جاتی وہ چیزیں، چھوٹا سا بھی گناہ وہ نہیں بولا جائے گا، وہ چپکا ہوگا، لیکن اللہ کی شان ہے، تدراک رکھا ہے، اس کا علاج رکھا ہے، کتنا تو چپکے تیرے ساتھ گناہ چپکے ہیں سارے جسم پہ تیرے چپکے، تجھے نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا افعال کیے ہوئے ہیں، روز کرتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، گانے سنتا ہے، بیاہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور غیروں کا نقل کرتا ہے، اور تجھے پتہ نہیں عذاب کتنے اس کے، یہ تو معمولی چیز ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے کیا مجھے عذاب مل رہا، جس موجود تھی، اللہ کہتا ہے تجھے نظریہ اس کے مطلب عذاب نہیں ہے، عذاب تو موجود تھے، اللہ تعالیٰ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی تو کیوں یہ کام کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھ سے، تجھے معلوم نہیں ہے تجھے قبر میں آنا ہے، اور یہی چیزیں زندہ ہو جائیں گی تیرے سامنے اور تجھے بتائیں گے۔ ہاں اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے موقع بڑے دیے، اس کے باوجود بھی تو نے بہت گناہ کے لیے، گناہوں میں تو نہایا ہوا تھا، جہنم تیرے نزدیک تھی بالکل، تو میں نے کرم فرمایا تو تیری زندگی کو بڑھا کر رمضان دے دیا تجھے۔ یہ رحمت کا مہینہ، یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ میرے جیسے گناہ گار کو چیز مل جانی رحمت ہے، کہتے میں تجھے رمضان دیا، جیسے ایک آدمی ہے بہت میلا کچیلا برا حال ہے، پانی بند ہوا ہے نلکوں کے اندر، معلوم کبھی ایسا ہوتا ہے پانی نہیں آتا نلکوں میں، پسینہ چڑھا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے جسم پہ، کوئی ایسا کام کر کے آیا ہے، بڑا مشکل آیا گھر تو پانی کوئی نہیں، کہتے یار مز کی تو بڑا مشکل ہے، سارے جسم پہ میل چپکا ہے، کیا کروں؟ اچانک ایک دوست آتا ہے، کہتا ہے ادھر آیا میں تجھے بتاتا ہوں، بہترین شاور ہے اور بہترین شیمپو رکھے ہوئے وہاں سب کچھ، اب اندر جائیں گے یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، فوراً شاور کھولیں گے، ماریں گے غوطہ اس میں، کیسے نکلیں گے؟ صاف اور شفاف ہو کے نکلیں گے، ایک میل نہیں ہوگا، خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو اسی طرح غرق تھا گناہوں کے اندر اوپر سے نیچے تک، اور وہ گناہ تو نے کیے تھے، وہ گناہ جو اس ظاہری گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو ہم ظاہری گناہ کرتے ہیں نا، اس سے بھی خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ وہ باطنی گناہ ہے، اندر کی گناہ، حسد، جلن، جھوٹ، غیبت، فراڈ، یہ بد نظری، یہ اندر ہے، سارے ہمارے اندر گزرے ہوئے، لالچ، فریاد، بہت اندر ہیں سارے، یہ باہر بھی نظر نہیں آتے، کیوں کہ باہر سے بولا بہت ماشاء اللہ نیک آدمی، اسلام علیکم، بڑا نمازی آدمی، بڑا ماشاء اللہ، وہ سب باہر کی گناہ ہمیں سلام کر رہے ہیں، لیکن اندر کی گناہ جو ہیں وہ کب نکلیں گے؟ جب قبر میں انسان جائے گا، سکھا ہو جائے گا، بندہ چپکے ہوئے۔ تو اللہ کرم فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے تجھے ایک پورا ایک فاشنگ وسا دے دیا، جیسے تو پسینہ بھگا ہوا تھا، گندا تھا، تو میں نے رحم فرما کر تیری زندگی کو بڑھا دیا اور رمضان دے دیا، اس کے بعد تجھے رمضان ملے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں نے رمضان دے دی اس لیے کہ تو اس میں غوطہ مار اور میں تجھے پاک کر دوں، صرف اس مقصد کے لیے ہمیں رمضان ملا ہے کہ ہم غوطہ ماریں، ہمیں اپنے بچھو سانپ جو چپکے ہوئے نا ہمارے گناہوں کے، کتنے گناہ، تو اس میں جائیں گے رمضان میں، اللہ کہتا ہے غوطہ مار، شیمپو لگا جو میں تجھے دوں گا، اس میں شیمپو صابن تجھے دوں گا، استعمال کر، صاف اور شفاف ہو کے نکلے گا۔ کتنی آسان ہے یہ، کیسے ماریں گے ہم؟ کیا کریں رمضان میں؟ کیا شاور ہے اس میں؟ کون سا شاور ہے رمضان میں جو ہم شاور لیں تو ہم بالکل پاک ہو جائیں جہنم سے؟ بہت اچھی شاور ہے، کیا
ایک دفعہ کہہ دے اللہ تو مجھے معاف کروا دے، توبہ کر لے، مجھے کوئی نہیں، تو 10 قرآن کر، 15 قرآن پڑھ، ساری رات جاؤ، تہجد کر، سجدہ کر، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تجھے نلانے کے لیے بھیجا ہے، جب تک تو یہ کام نہیں کرے گا تو وہ بھی تیرے کام نہیں آئیں گے، کام تیری صرف ایک ہی آئے گی۔ رمضان میں نے تجھے صرف ایک چیز کے لیے دیا ہے کہ تو میرے سامنے آ اور مجھ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی جو مجھ سے کی ہو گئی غلطیاں، بڑی غلطی میں ہو گئیں، پتہ نہیں موت مجھے کب آ جائے، کب میرا یہاں ڈبہ پڑا ہو اور لوگ سب افسوس کر رہے ہوں جی بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، وہ پتہ لگے گا جب قبر میں آدمی جائے گا تو کہنے گا میں نے تجھے سب کچھ سوچتے ہوئے تجھے چانس دے دیا کہ تو کیا کر، جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے، اندازہ لگا ہے گناہوں سے لت پت، زنا، چوری، سب کچھ اس نے کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جیسے ہی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے استغفار اللہ مجھے معاف فرمائے، تو 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرتا، اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ 1 سیکنڈ بھی نہیں، بس جہاں رکا اللہ کے سامنے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کر دے، آئندہ کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور وہ گناہ تو ابھی چھوڑتا ہوں، بس 3 چیزیں کہنی ہیں آپ نے، کوئی مشکل ہے؟ اس کے عوض آپ کی اگر جنتیں کھل رہی ہیں، قبر آپ کی بہترین جنت کی کیاری بن رہی ہے، کچھ پہ سجی ہوں گی، جب آپ کو پھینکیں گے نا لوگ گڑھے میں کہ یہ قبر ہے، وہاں تو الحمدللہ دیکھیں جنت کے باغیں لگے ہوں گے، کارپٹ بچھے ہوں گے، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، آپ یہ کون سی قبر آ گیا، میں یار یہ کیسی جگہ آ گئی؟ تو کیونکہ یہ اس لیے آ گئی کہ تجھے رمضان دیا تھا اور تو نے توبہ اور معافی مانگی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا ان اللہ غفور، میں تیرے ساری معاف کر دیے تیرے کو، اتنا کام کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمیں مرنا ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، سجدے کی جا رہے ہیں، تراویح پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن منہ سے یہ نہیں نکلتا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، پچھلے معاف کر دے، آئندہ کی کوشش کروں گا، اور جو اب گناہ کروں اس کو چھوڑتا ہوں۔ ابھی کہہ لیں، کہتے ہیں سارے بھائی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جو اس جگہ اس مسجد میں بیٹھا ہے اس وقت، اگر اس وقت بھی یہ کام کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سارے گناہ معاف فرما دے، کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی زندگی میں پوری گناہوں سے بچ کر گزاروں گا، اور اس وقت جو میں گناہ کر رہا ہوں اس رمضان کے صدقے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے غفور میں تھارے تیرے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی دیر لگی میرے بھائیو؟ یہ مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالا نسخے آپ کے لیے، رب کریم ہے جو انسان سے اس طرح بات کرتا ہے۔ یا آئین نبی 88 پلیسز پہ قرآن میں آیا ہے جس میں خطاب کیا ہے میرے سے اور آپ سے، اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ کتنی دفعہ قرآن میں؟ 88 دفعہ، 88 دفعہ اللہ مجھ سے مخاطب ہوا ہے، میں سنتے ہی نہیں۔ یا الذین آمنوا، یہ ایمان ہے میرے پاس، مسلمان آپ ہیں، تو پھر کس سے مخاطب ہو قرآن؟ مجھ سے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کس سے بول رہا ہے، وہ تو مجھ سے بول رہا ہے، کہتا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والے نماز پڑھ، اے ایمان والے گناہ نہ کر، اے ایمان والے اٹھ یہ کام کر۔ ہم پیچھے دیکھتے ہیں، بات مجھ سے کر رہا ہے، اس کا مطلب میرا ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ میں اب یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، میں خود کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں تو ایماندار نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ تو اس سے بات کر رہے ہیں، آپ تو اس سے بات 88 پلیسز پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کی ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 88 میں حیران ہوں، سبحان اللہ، 88 ٹائم اللہ نے مجھ سے گفتگو کی ہے قرآن کے اندر، اور مجھے پرسنل سمجھایا ہے۔ خبردار کیوں تم یہ کام کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں تجھ سے، کبھی صبح کرتا ہے کبھی شام، جس وقت قرآن کھولتا ہوں مجھ سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں کھولوں تو رمضان میں مخاطب ہے، مدینے میں کھولوں تو مدینے میں مخاطب ہے، کعبے میں پڑھوں تو کعبے میں مخاطب ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے آصف انسان بن، کعبے کے سامنے کھڑا ہے تو یہاں سچی توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اور میں سنتا یہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، یہ غلطی بھی نکالیں، قرآن گفتگو کرتا ہے ہمارے سے، قرآن باتیں کرتا ہے،
اور جس نے سوچ لیا قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے الحمدللہ وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اس کے گھر میں آ جائے گی بات. پھر وہ جو قرآن سے آرڈر ملے گا اس کو، قرآن کھلا نا فوراً یا نبی والا فون کہے گا، فوراً بولتا اللہ تعالیٰ، فوراً کہے گا کیا حال ہے تیرا، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا میں تجھے آج میرے پاس آ گیا، اب میں تجھ سے بات کرتا ہوں، پرسنل بات کرتا ہوں. اب ہم پرسنل کھڑے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے میرے بیچ میں. تو نماز نہیں پڑھتا، نماز سے ہی پڑھا کر. مار راکن، تو سجدہ نہیں کرتا جا کے وہاں پر مسجد، مار راکن لوگوں کے ساتھ جا کے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اطیعوا رسول، تو میرے نبی کی نقل کیوں کرتا؟ داڑھی کیوں کاٹتا پھرتا ہے؟ شکل کیوں بگاڑتا ہے؟ یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ قرآن بات کر رہا ہے. کیوں داڑھی رکھتا تھا بڈھے؟ کیوں تجھے شرم نہیں آتی کہ میری نبی کی سنت پہ تو عمل نہیں کرا؟ تیرے قبر پاؤں جو ہے قبر کے اندر ہے، ایک جھٹکا تجھے ماروں گا تو قبر میں پہنچا دوں گا. ابھی تو خوبصورتی کو دیکھتا ہے اپنے، تو سمجھتے اس میں خوبصورتی ہے داڑھی کاٹ کے، چھوٹی رکھ کے، کم کر کے. کیوں نہیں نقل کرتا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول. جی میں نہیں کہہ رہا، میں مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کی نقل کیوں نہیں کرتا؟ کیوں غیروں کی نقل کیے پھرتا ہے؟ تو کیوں میرے حبیب کی باتوں میں نہیں چلتا؟ قدم با قدم چل، وہ تو رول ماڈل ہے تیرے لیے. پھر تو فکر کیوں کرتا ہے؟ ہاں میں تجھے فکر کے وظیفے بتاتا ہوں. اللہ وظیفے بتاتا ہے انسان کو کہ اب مجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تیرے سارے فکر ختم ہو جائیں گی. یہ مجھے بتا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں نا قرآن، کہ تیرے سارے فکر جتنے بھی زندگی کے سارے ختم ہو جائیں گے. میں تجھے تم بات کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. ہاں کو دنیا سے وظیفہ پوچھتا پھرتا ہے، یا اللہ بتا، یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا یصلی علیکم الملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. کتنا بڑا وظیفہ ہوتا ہے. کیا وظیفہ ہے اس میں؟ کہتا ہے کہ میری رحمت آئے گی، میرے فرشتے رحمت بھیجیں گے، میں خود تجھ پہ رحمتیں بھیجوں گا اور تجھے دوزخ کی آگ سے نکال لوں گا اور تجھے میں اپنی رحمتوں میں لے آؤں گا اور تجھے جنت کے نور میں لے جاؤں گا. یا اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے مجھے بتا. کون بتا رہا ہے؟ پیر صاحب بتا رہے ہیں. وہ قرآن جو آپ نے کھولا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سے بات کر اللہ تعالیٰ. تیری ساری مشکلات ختم کروں گا، تیری قبر کو جنت بنا دوں گا، تیری دنیا کو رحمتوں سے بھر دوں گا. میں بھیجوں گا تو میرے سارے فرشتے تجھ پہ رحمتیں بھیجیں گے. یخرج من الظلمات الی النور، تجھے اندھیروں سے نکالوں گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکالوں گا، غربت کے اندھیروں سے نکالوں گا، حرام کے اندھیروں سے نکالوں گا، سود کے اندھیروں سے نکالوں گا، بے حیائی کے اندھیروں سے نکالوں گا، گانوں بجانے سے تجھے نکالوں گا. سب سے نکالنا میں رب میرا کام ہے. یخرج من الظلمات الی النور، کہاں لے کے جاؤں گا؟ اپنے نور میں لے جاؤں گا. دنیا میں رہ کے تجھے جنت کے سیریں کراؤں گا، اچھے اچھے خواب دکھاؤں گا. میرا نبی تیرے خوابوں میں آ جائے گا، تجھے درود پڑھاؤں گا، تجھے قرآن کی تلاوتیں پڑھاؤں گا، تجھے سمجھاؤں گا. یہ مطلب ہے یخرجون من الظلمات الی النور. وہ کیوں نہیں کرتے آپ وظیفہ؟ اللہ کہتا ہے صرف صبح شام کرنا ہے تو نے یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ، تو باقی کام میرے ہیں. یا تو آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یکذبون، پچھلی قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا تو آج تم بھی جھٹلا رہے ہو. اپنے عمل سے بندہ جھٹلاتا ہے کہ اللہ کی بات کو جو کہہ رہا ہے اس پہ نہ عمل کرنا وہ جھٹلانا ہے، وہ جھٹلانا ہوتا ہے. مثال میں آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کام آپ کریں، وہ آپ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ نے مجھے ریفیوز کیا، جھٹلایا. منہ سے نہیں آپ کہہ رہے، وتھ ایکشن یو آر ڈوئنگ دس تھنگ. تو ہم تو منہ سے بھی نہیں کہتے، ایکشن سے کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اطیعوا رسول، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. دیکھو ہماری شکل، دیکھو ہمارا لباس، دیکھو ہمارا رہنا، دیکھو ہمارا سہنا، دیکھو ہماری زندگی. ہم یہ بتا رہے ہیں وی آر ڈوئنگ وتھ ایکشن. تو مجھے بتائیں کتنا بڑا عذاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس قوموں نے میری جس نبی کی جھٹلایا، یعنی وہ جو کہتا تھا اس کے اگینسٹ وہ چلتے تھے. عام نبیوں کی بات کر رہا ہے، ان کو میں نے تہس نہس کیا. جیسے کل میں نے جب ہم کل کی باتوں میں آپ کو بتایا تھا نا ایک قوم کا حال کہ کس طرح تباہ کیا تھا اس قوم کو، صرف اس لیے کہ اس نے میری نبی کی بات کو نہیں مانا تھا. کہتے میں مانتا ہوں، کہتے میں مانتا ہوں. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو نبی پاک کے عاشق ہیں جی، ہم تو ہمارے نبی ہیں جی، ہم تو ان کو مانتے ہیں. مانتے ہیں، سبحان اللہ. ایک بیٹا نا آپ کو، میں جی
ابا جان میں تو آپ پہ جان قربان کرتا ہوں، میں تو آپ سب کرتا ہوں، بیٹا مجھے 100 پاؤنڈ کی ضرورت دے دینا۔ 100 پاؤنڈ تو نہیں ابا، 100 پاؤنڈ تو میں نہیں دے سکتا، میرے اپنے خود کام ہے، لیکن آپ ہیں میرے باپ، میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں۔ وہ ماننا ہو گیا۔ جو بیٹا باپ کو پوچھ نہیں رہا، باپ کو سمجھ نہیں رہا، تو کیا وہ باپ کو مان رہا ہے؟ تو کیا ہم اس نبی کو مان رہے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارا رول ماڈل ہے؟ لقد کان لکم فی الرسول اسوۃ، یہ تمہارا رول ماڈل ہے، 1 انچ بھی سین ہلنا مومن کی شان نہیں ہے کہ جو میں رول ماڈل بھیج رہا ہوں آپ اس سے 1 انچ بھی ہو جائیں۔ میری بات مان رہے ہیں آپ؟ بولے سبحان اللہ۔ اس لیے مجموعہ آیا تھا، اللہ نے مجھ سے جو باتیں کہلانا شروع کر دی، میں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا۔ واللہ باللہ ایک بات بھی اس میں سے میں سوچ کے نہیں آیا تھا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو بات کرنے کی بات تھی اور جو وقت میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ میں نے آپ سے بات کرنی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی، وہ ذہن سے نکل گئی بات۔ اللہ کی قسم میں خود حیران ہوں، وہ حدیثیں جو میرے ذہن میں تھی آپ کو سنانے کے لیے وہ حدیثیں ہی نکل گئیں، وہ مضمون ہی نکل گیا، عجیب نیا مضمون آ گیا۔ اب یہ اللہ کا کام دیکھیں، پتہ نہیں کون نیک بندہ ہوگا، ہم سب کی اصلاح ہو رہی ہے اس سے، کس بندے سے اللہ محبت کرتے ہوں گے، جس کو صلاح کرنا چاہتے ہوں گے، بات ہی بلا دی میری، وہ حدیثیں بھول گیا، اور جو سوچ کے آیا تھا کہ یار آج میں یہ بات کروں، مجھے دل کرتا ہے اس حدیث کو سناؤں، اتنی پیاری حدیث تھی نا وہ میں نے آپ کو مدینہ پہنچانا تھا آج، وہ مدینہ کی حدیث تھی کہ مدینہ سے زیارت کیسے کرتے ہیں۔ ایک صحابی کا قصہ تھا، بڑا پیارا قصہ تھا، ابن عباس اس کو روایت فرماتے، چلتے چلتے مشکات کی حدیث میرے ذہن میں پڑ گئی تھی، لیکن وہ تو غائب ہو گئی، یہاں تو قصے کچھ اور شروع ہو گئے، قبر اور موت کی قصے شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آج ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، یہ میں نہیں بتا رہا، جو میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ اس عمل کو مت چھوڑو، یہ وظیفہ اللہ نے بتایا ہے کہ اتنے بڑے انعام اس کے اللہ سبحانہ دینا چاہتا ہے کہ صرف تم نے ایک کام رکھا، صبح اور شام کا یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پکڑ لو بس۔ کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میری ذکر کی عادت کو ڈالو، جیسے صبح ہو تو ذکر کی طرف آ جاؤ، جیسے شام ہو تو ذکر کی 2 وقت، اللہ کہتا ہے اور نہیں 2 وقت میں پابندی ذکر، کہ اللہ کہاں کریں، کہتے نیت تم کرو، مجلس میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اب ایسی مجلس کیا ملنا ہے یار انگلستان کے اندر کہ صبح اور شام ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہاں تو کوئی آدمی جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں وہ تو یہاں آتے ہیں، یار نوکری کہاں ملے گی، یار کاروبار کیسے چل رہا ہے، اور جو اترا ہو اس کا جی آپ تجھے انگلی پکڑ، اور اس کو تو ایک صاحب ہے پاکستان سے نیا بالکل بیچارہ کتنے 1000 پاؤنڈ دے کے نا ویزے لگایا، یہاں پہنچا تو سڑکوں پہ پھر رہا تھا، مسجد میں آ گیا، بڑا پریشان دیکھا، بال بکھرے تھے اس کے، میرا دوسرا دن تھا اس کا، مجھے دیکھا، میں لگا تو نہیں، میں کہا بھی کیا بات ہے، کہتے جی بہت برا حال ہے، میں تو اتنا پیسے 1000 پاؤنڈ دیے، میں تو اس ملک میں آیا تھا، پتہ نہیں کیا نوکری ہوگی، 3 دن سے مجھے پتہ تو کھانے کو نہیں، بچے کو دودھ کا پیسہ نہیں ہے، کیوں بتا رہے ہیں مجھے، تو پتہ نہیں بہت عجیب پریشانی میں، کیا حال ہے، یہاں تو بڑا عجیب حال ہے جی، 25000 پاؤنڈ اس نے دیے ہیں اس گلستان کے لیے لگائے، تو میں نے کہا، تو وہی بات مجھے آ رہی ہے کہ جناب میں اس کو کہا آپ پریشان ہو، آپ کو سب کام ہو جائیں گے، ایسا کریں الحمدللہ۔ تو یہاں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اللہ نے بتایا، آپ یہاں ذکر ہوتا ہے صبح شام، اس میں آ کر تشریف رکھیں، ذکر کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بات کہ ایک آدمی یہاں ڈھونڈنے آیا پیسے مال، اور اللہ دکھا رہا ہے اس کو یہاں آخرت کا مال، اس کے ذہن میں گمان بھی نہیں کہ یہاں یہ مجلس ملے گی، میں تو یہاں پیسے کمانے آیا ہوں، دولت کمانے آیا ہوں، کوئی فیکٹری میں جاؤں اور یہاں آتے ہیں مجھے وہ مجلس مل رہی ہے جس کا میرے خیال ذہن میں تصور بھی نہیں تھا، اس قبرستان میں ایسی مجلس ملے گی جس کا قرآن کے اندر اتنا ذکر آیا، اللہ کا ذکر کے بارے میں کرو کرو کرو، اور ان مجالس کے بارے میں کہ صبح شام مجلس ہوگی، صبح شام، کہ یہاں یہ مجلس کہاں سے آ گئی، میں کہ یہاں تو ایسی آئے گی کہ انشاءاللہ تو رد جائے گا ذکر کرتے کرتے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں معصوم، ان کو پتہ ہی نہیں۔ الگ میں نے اہتمام کیا، جب میں قرآن میں ایک عمل پیش کرتا ہوں بتاتا ہوں تو اس کا اہتمام پہلے دنیا میں کر دیتا ہوں۔ ابھی بچہ میں نے پیدا کیا نہیں ہوتا، لیکن بچے کو آنے کا پہلے اہتمام کر دیتا ہوں، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے ڈال دیتا ہوں، ابھی وہ آ نہیں رہا، بولے سبحان اللہ،
کہتا ہے ابھی زمین میں نہیں آ رہا، لیکن میں ایک پیدا کرتا ہوں ایک عورت کو، اس کی چھاتی بناتا ہوں، اس چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہوں، سبحان اللہ. اس میں یہ کمال ہوگا، اگر سردی ہوگی تو گرم دودھ نکلے گا، گرمی ہوگی تو ٹھنڈا دودھ نکلے گا. اس باڈی کے اندر عورت کے اللہ تعالیٰ فریج لگا دیتے ہیں. میں سائنٹیفک آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کی باڈی چینج ہو جاتی ہے. اچھا دودھ نہیں ہوتا ہے، کمال دیکھیں آپ، کیا پلانٹ اللہ پاک نے لگایا ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ اسے بھینس باندھی اس نے پیٹ کے اندر ماں نے، کس سے دودھ بنتا ہے؟ سبحان اللہ. کہتا ہے کیونکہ میرا مہمان ہے، میں اس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں بھیجا ہوں تو اس کی ساری ذمہ داری میں لے رہا ہوں. لیکن تو اتنا نالائق ذلیل انسان ہے، جب تو بڑا ہوتا ہے تو تو مجھے بھول جاتا ہے، اس رزق کے پیچھے مجھے سجدہ چھوڑ دیتا ہے، اور تو خود چودھری بن کے اپنی کمائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا، تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو میں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا تھا، لیکن جب تو ہوش آیا تو مجھے بھول گیا اس نوکری کی وجہ سے، تو نے سجدے چھوڑ دیے، بے غیرت. اللہ کہتا ہے قرآن میں آ تو میرے پاس تیرے ساتھ میں کرتا ہوں حساب. میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پڑھیں گے نماز ٹائم پہ. جی ہاں. کہتے بے غیرت، جس وقت تجھے ہوش نہیں تھا میں تجھے دیا، ایک عورت کو پیدا کیا، اس میں پلانٹ لگایا، کہاں سے دودھ آیا؟ بکریاں باندھی اسے پیٹ کے اندر، گائے باندھی تھی، کہاں سے دودھ آ رہا ہے؟ بالکل فلٹر دودھ، الحمدللہ تازہ. کدھر سے آ رہا ہے؟ ارے کہتا ہے میرا سسٹم ایسا ہے، میں اس بچے کی کیا کرتا ہوں، محبت اس عورت میں پیدا کرتا ہوں، اور جس وقت اس کو اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس محبت کے اندر اس کا خون جو ہے دودھ میں بدل جاتا ہے. وہ کیا جوش ہوگا جو پیدا کرتا ہے اس محبت بچے کے لیے. اتنی اس کے اندر شدت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی شدت سے جو خون جو ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر، اتنی گرمی حدت آتی ہے، خون ایک دم وہ کنورٹ کر دیتا ہوں اس کو دودھ کے اندر، اور ایک دم دودھ کے لیے میں نے جگہ بنائی ہوتی ہے، تو بچہ جیسے منہ پہ رکھتا ہے وہ چوسنا نہیں جانتا، تو سبحان اللہ اس کو چوسنا سکھاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ جیسے سک کرتا ہے اس کی مرضی کے مطابق دودھ آتا ہے. سبحان اللہ. تو گلے میں ہی نہ پھنسے، خشکی بھی نہ لگے، کیوں چھوٹا بچہ ہے پھنس سکتا ہے. یہ رب ہمارا. آج ہم بڑے ہوئے تو رب کو ہی بھول گئے، رب کو ہی فراموش کر دیا. نہیں جی نہیں، ہماری فیکٹری کیسے چلیں گی، ہمارا کام کیسے چلے گا، ہماری دکان کیسے چلے گی، نہیں جی ٹائم ہوا تو ہم چلے جائیں گے، رمضان ہے تو پڑھ لیں گے نماز. شرم کرو بے غیر. تو جس کا کھاتے ہو اس سے انکار کرتے ہو، اس کے انکار کرتے ہو، اس کے نبی کا انکار کرتے ہو، رحمت اللہ علیہ کا کرتے ہو، شکلیں بگاڑتے ہو، چہرے بگاڑتے ہو، پردے اتارتے ہو. یاد رکھو بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. عذاب دور نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو. جاؤ دنیا کی طرف جھانک کے دیکھو کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد، کیا ہو رہا ہے ارد گرد. وہی لوگ تو خوشحال مکانوں میں رہنے والے تھے، وہی لوگ تھے جو بچے رہنے والے تھے. چھوٹا سا 4 بچہ ہے، آنکھ ختم ہو چکی ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے. میں آج کی بات بتا رہا ہوں، پاؤں کٹا ہوا ہے، آنکھ ختم ہو چکی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے. 4 سال کا بچہ ہے، ایک کونے بیٹھا ہے، پکارا ہے ماں 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 ماں. اپنے 4 بچوں کے ساتھ دشمن اس کو اڑا کے رکھ دی ہے. بہت عظیم عذاب یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خبریں ہیں، آپ میں سے ہیں، ڈائلاگ کہنے والے ہیں. کیوں اللہ تو کبھی کسی پہ عذاب نہیں بھیجتا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کبھی کچھ نہیں کرتا. وہ جو حرام کھاتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو غیبتیں کرتا ہو، جو کسی قسم کا اللہ کے تعالیٰ کے احکامات پہ نام ہی نہ لیتا ہو، ہر مرضی کا ایک اپنا دین پیش کرتا ہو، جو چیز خوش ہو اس کام کو وہ کرتا ہو، تو اللہ کہتا ہے پھر میرا عذاب بہت شدید ہوتا ہے، میری پکڑ بہت شدید ہوتی ہے. پھر دنیا ترس کھاتی ہے اس پر، لیکن رب ترس نہیں کھاتا. یاد رکھ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں تبدیل کر لیں. اور آج موقع ہے، دیکھیں کتنا کریم ہے. ایک طرف رکھی ایک طرف یہ چانس رکھا ہے، اور اب تو یہ ہے کہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، میڈیا سامنے ہے، ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، یہ نہیں چھپا ہے کسی سے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہم میں سے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ بولیں سبحان اللہ. یہ میرا ٹاپک ہی نہیں تھا، سبحان اللہ. تو پھر کہتا سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے ان کے سامنے ہو رہا ہے، چھپی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟
کیوں نہ جوش آتا ہے اس قسم کا. یہ تنبیہ دی جا رہی ہے ہمیں، جو ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، ہمیں تنبیہ دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، کسی وجہ سے نہیں، صرف وجہ یہی ہے کہ جو میں نے قصے بیان کی ہیں اپنے کتاب کے اندر مختلف قوموں کو، میں اسی طرح پکڑتا ہوتا ہوں قوموں. کیوں کہ جب وہ نافرمانی پہ چلے جاتے ہیں، اپنے نبی کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حص ہی نہیں ہوتا، سمن لا یفقہون، ان کے پاس کیسے قلب ہوتے ہیں، یقولون لا یفقہون، لا بصیر، جو آنکھیں ان کے پاس ہے، لا بصیر، عین لا بصیر، لا قلب لا یفقہون، اذان لا یسمعون، کسات القلوب. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں، کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ سننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں ہوتے. لا یفقہون، ان کو سمجھ میں آتی ہی نہیں. تو قرآن پڑھ، آیتیں پڑھ، سمجھا، ان کو بتا، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. 2 سے 2 4 کی بات کریں، نوکری کہاں مل رہی اس کی بات کریں، پیسہ کہاں مل رہا ہے اس کی بات کریں، مکان کیسے خریدے جاتے ہیں اس کی بات کریں. ہم نے یہاں آگے ہمیں بتائیں سود کیسے لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنا مکان لیں آرام سے رہیں، ہم اس کی بات کریں. ہمیں ٹاپس اور پلیس کی پتہ ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آخرت کی، قبر کی، یہ کیا مطلب ہوتا ہے. لا یفقہون، قلوب لا یفقہون. سمجھ، اذان لا یسمعون، کان لگے ہوئے 2 فٹ کے، اس میں ہم مشینیں بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ سچ کیا نہیں سنتے. سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کتنا کمایا، کیسا آیا، کتنے مکان بنائے، کتنی گاڑی خریدی، کتنا حساب ہوا، کتنا فلاں ہوا. رمضان خون کا یہ کام ہے. لا یہ اور سنتے نہیں، کیا نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے کہ بھی عمل کرو، نبی کی سنتوں پہ چلو، داڑھی رکھو، پردے کرو، نمازیں پڑھو، سود سے بچو، حرام نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو. نہیں، یہ نہیں سنتے. یہ جب سننے کی بات آتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سخت ہے یار دین، یہ تو بڑا سخت دین دے رہا ہے یار مولوی، بڑا دھلا رہا ہے، یہ کوئی دین ہوا ہے یار. دنیا کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ بھی تو دنیا میں رہنا ہے ہم نے یار. یہ کون سا دین ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہاں رہ کے بھی ماں باندھیں، یہاں رہ کے بھی پردے کریں، یہاں رہ کے بھی اپنے لباس سنتوں والے کریں. ہاؤ مجھے پاسبل ہے یار، ہمیں تو یہاں ویسٹرن ہونا چاہیے. اس کو قرآن نے کہا ہے اذان لا یسمعون، نہیں سنتے، کچھ پتہ نہیں ان کو کہ نبی پاک کی سنت پہ چلنے کا کتنا عمل ہے. جبکہ اللہ اعلان فرمایا، لیکن من احیا سنتی اندا فساد امتی، کہ جب ایسی بندر پیدا ہو جائیں گے، ایسی قومیں پیدا ہو جائے گی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ نبی کی سنت کیا ہوتی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، ان کو اس کا احترام ہی نہیں ہوگا. اس موقع پر کوئی شخص ایک سنت بھی نبی کی زندہ کرے گا، یعنی بیٹھ کے پانی پی لے گا، ہاتھ سے کھانا کھا لے گا، اتنی ختم ہو جائیں گی سنتیں. ہمیں تو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں پتا میرے بھائی، ہمیں تو ٹوائلٹ جانے کا طریقہ بھی نہیں پتا. ٹوائلٹ جانے کا ہمارے کسی بچے کو طریقہ نہیں آتا، کون سا پاؤں اندر لے کے جائیں. یہ دین نہیں ہے ہمارا. قرآن ختم کر لینا دین ہے ہمارا، تراویح پڑھ لینا دین ہے. اور جہاں قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ نبی پاک کی سنت کو پوچھا جائے گا، یہ دین ہی نہیں. یہ قرآن سارا جو دین کیا بتا رہا ہے، یہ نبی پاک قسم کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے. قرآن یہ ہے سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ چھوڑ دیا ہم نے، کیونکہ عقل اس بات کو سوچتی نہ سمجھتی نہیں. عذابوں کو ہم قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ اب بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، بچ جاؤ. نہیں سمجھے؟ ٹک ٹیبلنگ کھولو، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے. یہ تمہیں آج چوزے کھلا رہا ہے، یہاں بھی وہ خدا ہے. جو ان کو بغیر بھوک سے روزے رکھوا رہا ہے، وہاں بھی وہی خدا ہے. خدا تمہارا بھی ہے، خدا ان کا بھی ہے، رب ان کا بھی، رب تمہارا بھی ہے. میں کیوں ان کے ساتھ ظلم کروں گا؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں. ذرا دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ٹیلی ویژن کھولتے ہیں نا اور جب دیکھتے ہیں تماشے سے بیٹھ کے، کپ چائے کا رکھ کے، کافی کا رکھ کے، پیٹ بھر کے، چوزے کھا کے، اب پھر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے جی ادھر، ہو جی بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا فلاں ہو رہا ہے. کہتا ہے ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، دیکھ جو عبرت لے گیا اس سے، سبحان اللہ، وہ آج بھی بخشا جائے گا. جو عبرت پکڑ گیا، کیونکہ پانی سراب کا چلتا آتا ہے آہستہ آہستہ، کہ جو عبرت پکڑ گیا سے وہ آج بھی بچ جائے گا. یہ رمضان میں نے دی اس طرح ہے. تم مجھ سے کیا تم زیادہ ترس کھانے والے ان سے؟ میں تو رب ہوں ان کا. تم زیادہ ترس کھانے والے ان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو، ان کے لیے روٹی بھیج رہے ہو،
رب تو میں ہوں، تم زیادہ ترس کرتے ہو، تم بہت ان کے ہمدرد پیدا ہو گئے ہو. ارے اپنی ہمدردی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، کل تم نہ ایسے ہو جاؤ. جاؤ، تمہیں چانس دیا جاتا ہے، ابھی دور ہو، ایک چانس. اللہ کہتا ہے کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگ لو. کتنا بڑا دروازہ کھولا ہے. ایک معافی ہماری، ایک توبہ. آج سچے دل سے انسان جو توبہ کر دے، الحمدللہ، ان سے عبرت لیتے ہوئے جہاں یہ عذاب آ رہے ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم باقی غلطی پہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں الحمدللہ ہمارے صدقے سے وہاں بھی عذاب ختم ہو جائیں گے. یہ ہمدردی کریں لوگوں سے. کرتے ہیں بھائی توبہ؟ کرتے ہیں توبہ؟ توبہ علاج. آج سب سے بڑی عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بڑی عبادت رمضان کی نہ قرآن ہے نہ تراویح ہے. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے. سب سے بڑی عبادت وہ ہے جو سارا سال اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کہتا ہے کہ کوئی ہے بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ سے دوستی کرنی ہے تو قرآن سے نہیں ہوگی، نمازوں سے نہیں ہوگی، سجدوں سے نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کرنی تو ایک بات پہ صلح ہوگی، ایک بات پہ صلح ہوگی کہ تو مجھ سے وعدہ کر، تو گناہ نہیں کرے گا، میں تجھے معاف کر دوں. ہم یہ نہیں کرتے، باقی کام کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کرتے رہو، معاف میں نے بھی تمہیں نہیں کرنا. کیسی باتیں ہوں گی آج مجھے خود پتہ نہیں. اللہ سبحان اللہ، بولا کیا تو نکلوا دے. میں سوچ کے بھی سکتا کیسی باتیں میں کہہ سکتا ہوں، میری زبان سے نکل سکتا. اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہے. اور دو باتیں ہوئی ہیں آج جو نکلی زبان سے میری، دو باتیں سمجھ لیں. رمضان ہے، پہلی بات توبہ کر لو، کوئی چیز نہیں، سب چھوڑ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے دوستی کر لو. جب دوستی کرو تو تمہاری نمازوں کو ہوا میں اڑا دے گا، تمہارے قرآنوں کو سینوں سے لگا دے گا، تمہارے ان قرآنوں کی جنتیں تمہیں دے دے گا. ہر عمل کو اللہ تعالیٰ 10-70 گنا سے قبول کرے گا. یہ قرآن تمہاری شفاعت نہیں کرے گا، لیکن سب سے پہلے دوستی کر اپنے رب کے ساتھ. دوستی کر، صلح کر، تب کام آئیں گی ساری باتیں. ایک چیز. اور دوسری چیز قبر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وظیفہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس وظیفہ لے لو. وہ کیا وظیفہ ہے؟ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ یخرجون من ظلمات النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ وظیفہ لے لو. اللہ نے کتنے بات کی ہیں، رحمتوں کی بات کی ہے، گناہوں سے بچانے کی بات کی ہے، جنتوں کی بات کی ہے. اس وظیفے کو روز صبح شام مجلس ہوتی ہے ذکر میں، میرے لیے نہیں آئیں گی کہ آپ کا اپنا وظیفہ ہے. بیٹھیں 5 منٹ 10 منٹ الحمدللہ ذکر میں بیٹھیں، اٹھ کے چلے جائیں. صبح اور شام یہ کام کر لیں، اللہ کی طرف سے بشارت آپ کو نصیب ملتی ہے. کریں گے بھائی یہ دو کام؟ ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ذکر کر لیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. دوسری پڑھ اب ذکر کرنا ہے جان کے ساتھ، آواز نکالنی ہے. اچھا اب رب کو یاد کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا. اللہ کو یاد کریں، رمضان کا ذکر ہے. ذرا قریب ہو جائیں میرے، نکلے آواز. فرسٹ کلاس آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، ذکر ظاہر کریں گے. اچھا اللہ بھی خوش ہو کے درویشوں نے باتیں سنی ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں. کلمہ بڑا اونچا کلمہ پڑھیں گے. اچھا جو شامل نہیں ہوگے اس مسجد میں سن لیں آپ، وہ متکبر ہوگا، کبر کرنے والا. اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور کوئی ذکر میں شامل نہ ہو، اللہ اس کا یہ کبر کرنے والا شخص ہے، میرے ذکر سے دور بھاگنے والا آدمی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. چھوڑ دیں سب چیزیں اور آ جائیں اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں. پڑھیں آپ میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وشتنا خطونا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أنت المقدم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فضلك ورحمتك، اللهم نسألك فضلك ورحمتك. یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما،
یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ پتھر دلوں میں میرے مولا ہماری ایمان اتار دے، یا اللہ اپنا قرآن اتار دے، نبی پاک کی سنتیں اتار دے، یا اللہ ہمارے قلوب کو نرم کر دے، یا اللہ ہمیں عبرت السبق حاصل کرنے، یا اللہ ہمیں عبرت السبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان ہمارے لیے شفا بنا دے، رضا اس رمضان سے ہماری زندگی تبدیل فرما، ہمارے باطن کو تبدیل فرما، یا اللہ ہمیں رسمی رمضان عطا فرما، رسمی رمضان عطا نہ فرما، یا اللہ ہمارے باطن کو تبدیل کر دے، یا اللہ ہمیں متقی بنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما، یا کریم تو فضل فرما، رحم فرما، یا اللہ ہمارے بٹے ہوئے ہاتھوں کو خالی بنا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔